السلام علیکم۔ میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی تھی، بہت سے دوست یہ کوشچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یو کے جانا چاہیے کہ یورپ جانا چاہیے۔ تو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد فیصلہ کرنا، جانا کہاں نہیں جانا، یہ سب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لائف ہے۔ میں بس جو چیزیں مجھے پتہ ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ جب بھی ہم کسی کنٹری میں جاتے ہیں نا، تو ایک چیز ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے کہ وہاں جا کے ہم نے، ظاہر ہے ہر بندے نے رہنا ہے تو جاب کرنی پڑنی ہے، ٹھیک ہے۔ جاب کریں گے، کون سی جاب کریں گے؟ آپ نے جاب جب ڈھونڈنی ہے تو آپ کیسے جاب ڈھونڈیں گے؟ ظاہر ہے آپ اگلے بندے سے بات کریں گے نا، اور اگر آپ بات ہی نہ کر پائیں تو آپ کو جاب ملے گی؟ ڈیفینیٹلی نہیں ملے گی۔ اب بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں نا، جرمنی ہو گیا، اٹلی ہو گیا، جتنی بھی کنٹریز ہیں، ان میں یہ اپنی خود کی لینگویج بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہے۔ کچھ لوگوں کو جو انگلش سمجھ آتی ہے، باقی لوگوں کو جیسے پاکستان میں انگلش سمجھ نہیں آتی، ایسے انگلش سمجھ نہیں آتی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں نا، جرمنی، اٹلی، آسٹریا، ان سب میں لینگویج بیریئر ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ لوگوں کو انگلش کی سمجھ آتی ہے، اسی طرح یہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں بھی کچھ لوگوں کو ہی انگلش کی سمجھ آتی ہے، نہیں تو یہ اپنی جو ان کی لینگویج ہے وہی بولتے ہیں۔ تو سوچیں، اگر آپ ایک بندے کے پاس جاب کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ کو وہ جاب دے بھی دیتا ہے، آپ اگلے لوگوں سے کیسے کمیونیکیٹ کرو گے؟ نہیں نہ کر سکتے۔ تو یہی مین ریزن ہے، سب سے مین ریزن ہے یو کے اور یورپ میں، کہ یہاں پہ جو یورپ میں ہے لینگویج بیریئر بہت بڑا ہے۔ اب اگر لینگویج بیریئر ہے تو آپ، ظاہر سی بات ہے، کوئی ایسی جاب چوز کریں گے جس میں کہ آپ کو بولنا کم پڑے، یا آپ کو لینگویج سیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کافی سارا ٹائم ریکوائر ہوگا، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہی ہوتا ہے، آپ کو آپ کی اسٹڈیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، اور لینگویج سیکھنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اتنی ہی ایفرٹ اگر آپ یہاں پہ کر لیتے ہیں، آپ اپنی انگلش کو امپروو کر لیتے ہیں، ظاہر ہے انگلش کی انڈرسٹینڈنگ ہر بندے کو ہوتی ہے، اسے ایٹ لیسٹ باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے جو اگلا بندہ بات کر رہا ہے، اگر آپ کی انگلش کمزور ہے تو، اور جب اسے سمجھ آ جاتی ہے، اس کی ایک گرپ ہو جاتی ہے لینگویج پہ، پھر اس کے لیے چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کمیونیکیٹ کر لیتا ہے ہر بندے سے، اگلا بندہ بھی جب اسے رکھتا ہے تو پھر یعنی کہ جاب پہ ہائر کرتا ہے تو وہ اس کی اسکل چیک کرتا ہے کہ اس کے کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ جب آپ کے کمیونیکیشن اسکل، خاص کر کے ان انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں، اگر آپ کی انگلش اسپیکنگ یا کمیونیکیشن اسکل جو ہیں وہ ٹھیک ہیں تو آپ کو بڑی آسانی سے جاب مل جاتی ہے، آپ کے جو ہے فیلڈ کی جاب۔ یہی ون آف دا مین ریزن ہے۔ اور جب آپ کی انگلش امپروو ہو جاتی ہے، آپ کا انگلش ایکسنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر آپ کے لیے اپرچونٹی کے بہت سارے جو ہیں ڈور اوپن ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر مڈل ایسٹ کنٹری میں جائیں، وہ تو انگلش اسپیکنگ، جو بندہ انگلش بولتا ہے تو اس کو بہت لائک کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یو کے کی ڈگری ہے، فار ایگزامپل، آپ کا یہاں نہیں بنتا یا آپ کو پی ایس ڈبلیو ملتا ہے اور آپ کا آگے جاب کا نہیں ہوتا، فیلڈ کی جاب نہیں ملتی، تو آپ کے لیے ایک اپرچونٹی مڈل ایسٹ میں بھی ہے، دبئی میں چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں، تو بہت سی اپرچونٹی ہیں۔ وہ جو ہے نا یہاں کی جو ڈگریز ہیں اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا وہ یعنی پریورٹی پہ رکھتے ہیں ان بندوں کو جن کے پاس یعنی کہ برٹش یا انگلش اسپیکنگ کنٹری کی کوئی ڈگری ہو۔ اور جو مڈل ایسٹ کنٹری ہیں وہ ٹیکس کے حساب سے بہت اچھی ہیں، ٹیکس فری کنٹری ہیں، وہاں پہ آپ کی جو سیونگ کافی ہو جاتی ہے، اور جو کمپنی آپ کو گھر بھی دیتی ہے، ایون کہ راشن تک دیتی ہیں، کچھ کمپنیز تو ایسی ہیں، بہت اچھی کمپنیز ہیں وہاں پہ۔ سو یہ تھا آج کا میرا بات کرنے کا مقصد، کہ آپ کو کیوں یو کے آنا چاہیے rather than یورپ اینڈ ادر کنٹریز۔